السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بھارت جو کہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک خطرناک ملک ثابت ہوا ہے، ایک بار پھر مسلم دشمنی میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو ہر بار کوئی نہ کوئی نیا حربہ ڈھونڈ کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض دفعہ تو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ اس وقت بھارت میں دوسری کئی اقلیتوں کو بھی ان مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی آڑ میں لگا رہتا ہے، جس کے لیے کبھی وہ متنازع شہریت ترمیمی قانون پاس کرتا ہے، کبھی مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتا ہے تو کبھی دلی فسادات کرواتا ہے۔ بھارت نے اس بار بھی مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی اور یہ سازش کرونا وائرس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کی گئی، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے، ایسے میں اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مودی سرکار نے بھارت کی تبلیغی جماعتوں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا قصوروار ٹھہرایا، جس کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف یہ سازش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بھارت تو اس سوچ میں بیٹھا تھا کہ کوئی اسے پوچھے گا نہیں، مگر بھارت کے اس اقدام کے بعد پوری دنیا بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کے 2020 کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بھارت کو پہلی بار اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بدترین ملک رہا۔ USCIRF نے سال 2020 میں رپورٹ میں مودی سرکار کی طرف سے شہریت کی ترمیمی قانون کو مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت 2004 کے بعد پہلی بار مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویشناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ مودی سرکار کی شہریت ترمیمی ایکٹ نے مسلمانوں کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ بھارت کے 4 سالہ نیشنل رجسٹریشن پروگرام کی تکمیل کے بعد لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو قید و بند، جلا وطنی اور ریاست کی شناخت کھونے جیسے خطرات کا سامنا ہوگا۔ رپورٹ میں امریکی انتظامیہ سے مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے ملکوں سے کڑا حساب لینے کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکی کمیشن نے بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایک اور رپورٹ میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خصوصی ذکر شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ابلاغی پابندیوں کے باعث بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ وادی کی عوام کو بھارت پابندیاں لگا کر سزا دے رہا ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی بھی انتہائی محدود کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے باعث کورونا وبا کے دوران طبی عملے کے لیے اہم معلومات حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ادھر گزشتہ روز عالمی یوم آزادی صحافت پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش سے معلومات کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ کورونا وبا کے دوران معلومات کے لیے انٹرنیٹ کا حصول انتہائی ضروری تھا اور طبی عملے کو صحت سے متعلق بین الاقوامی معلومات حاصل کرنی تھی۔ بھارت اب مسلم دشمنی کو فروغ دیتے دیتے ایک بار پھر اپنی بدنامی کو فروغ دے بیٹھا۔ بھارت اس وقت صرف بھارتی مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہی نہیں بلکہ وادی کشمیر میں گزشتہ 9 ماہ سے ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ بھارت اس وقت صرف بھارتی مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہی نہیں بلکہ وادی کشمیر میں گزشتہ 9 ماہ سے ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت بھارت بہت بری طرح کورونا وائرس کی شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، مگر مکار مودی بجائے ملک کو کورونا وائرس سے بچانے کے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ یاد رہے بھارت میں اس وقت کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 38,000 سے زائد ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 2-3 ہزار کیس سامنے آ رہے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,300 سے زائد، جبکہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں اس وقت کورونا وائرس نے بھارت میں زور پکڑ لیا ہے، ایسے میں بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا جا رہا ہے۔ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بھارت میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کو اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔